وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب کہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ اللہ خالق ہے تنہا، باقی سب مخلوق ہے۔ اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا، یا اللہ کو کسی اعتبار سے گرا کر مخلوق کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، تو اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی ظلم، اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ دوسری وصیت ان کی کیا ہے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، عمل خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا ہو، تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو رائی کے دانے کے ہم وزن، اور پھر فتکن فی صخرۃ، وہ کسی پہاڑ کی، کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر، کسی کھو کے اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کیا گیا ہو، او فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، یأت بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اب اس کے بعد تیسری بات، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، یعنی جس اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے، اب محض ایک مرتبہ پہچان لینا کافی نہیں ہوگا، اسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور نمبر 4، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور یہ بھی جان لو کہ اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تو تکلیفیں آئیں گی، پھر جو شے بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ آخری 2 آیتیں ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے، یعنی تکبر اور غرور، اس انداز میں رہنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ کو جو اکڑنے والے ہیں پسند نہیں ہے۔ تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی گردن اکڑا لو، اونچے ہو جاؤ، سینہ تان لو اور اوپر ترا بھی چڑھا لو، لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ آخری بات فرمائی، وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ میانہ روی ہر اعتبار سے، چال میں بھی، خرچ میں بھی۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو بلند کرنے کی کوشش نہ کرو، بات اپنی کرو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے۔ ولا وغضض من صوتک، اور دیکھو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آواز جو گدھے کی ہوتی ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے، لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے، کتنی ناپسندیدہ آواز ہے۔ تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے، اصل تو یہ شے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو، وہ دلیل کے ساتھ ہو، اور وہ آپ اپنی بات کو منوا سکیں اس کے حوالے سے۔